الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں، یہ واقعہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا۔ اس گاؤں میں ایک نصیر الدین نام کا شخص رہتا تھا جس نے ایک ایک کر کے 5 شادیاں کر رکھی تھی، یعنی کہ اس کے 5 بیویاں تھی اور 5 ہی بیویاں بہت اچھی اور خوش اخلاق تھی۔ اسی وجہ سے ان کی 5 بیویاں ایک ہی گھر میں خوشی خوشی رہ رہی تھی۔ ان میں سے 2 عورتوں کے ساتھ میں نصیر الدین نے اس لیے نکاح کر رکھا تھا کیونکہ وہ بے سہارا تھی۔ اس کے علاوہ نصیر الدین کی زیادہ شادیاں کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ خود بھی اکلوتا تھا۔ اسی لیے یہ بات بھی اس کو پریشان کرتی تھی کہ اگر اس کے یہاں پر اولاد پیدا نہ ہوئی تو اس کی نسل یہیں رک جائے گی، یعنی کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے نصیر الدین نے ایک ایک کر کے 5 شادیاں کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قدرت، 5 شادیاں کرنے کے باوجود بھی نصیر کے گھر میں کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو پائی۔ اس کے علاوہ نصیر الدین کو ایک اور بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ شراب پینے کا عادی بھی تھا، یعنی کہ نصیر الدین کو شراب پینے کی لت لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ دن رات شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا۔ اس وجہ سے گاؤں والے نصیر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ گاؤں کے لوگ اس سے ملنے سے بھی کتراتے تھے۔ مگر اچھی بات یہ تھی کہ شراب پینے کی عادت ہونے کے باوجود بھی نصیر الدین اپنی 5 بیویوں کے حق میں بہت اچھا تھا۔ ان سب کو وہ برابر حق دیتا اور ان کو کسی بھی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دیتا۔ لیکن زیادہ شراب پینے کی وجہ سے نصیر کا جگر دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا تھا اور 60 سال کی عمر آتے آتے وہ 4 پائی سے جا لگا تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کا ہر جگہ پر علاج بھی کروایا گیا مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ان سب کے بیچ بھی اس نے شراب بھی نہیں چھوڑی اور ویسے ہی شراب پیتا رہا۔ اس کی بیویاں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی نصیر شراب پینا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بیماری کی حالت میں وہ ویسے ہی شراب پیتا رہا۔ اس کے بعد ایک رات کچھ یوں ہوا کہ اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی اور نشے کی حالت میں وہ سو گیا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس کی ایک بیوی اس کے پاس گئی اور اس کو جگانے لگی، مگر کافی کوششوں کے بعد بھی وہ نصیر نہیں جاگ پا رہا تھا اور نہ ہی اس کا دل دھڑک رہا تھا اور نہ ہی سانسیں چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی کی چیخیں نکل گئی۔ اس کو چیختے چلاتے سن کر اس کی ساری بیویاں اس کے پاس آ کر اکٹھا ہونا شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے اس کو ہلا جلا کر دیکھا تو اس کو معلوم چلا کہ وہ تو مر چکا ہے، اس کی سانسیں تو بند ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی وہ 5 بیویاں دھاڑے مار مار رونے لگی۔ اب دوستو، نصیر تو اس دنیا سے چل بسا تھا مگر اب ان بیویوں کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کس طرح سے کیا جائے۔ اسی لیے پھر انہوں نے اس بارے میں گاؤں والوں سے بات چیت کی، مگر گاؤں کے لوگ تو نصیر سے اس کے شراب پینے کی عادت کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ اسی لیے گاؤں کے لوگوں نے اس بارے میں ان کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ گاؤں کا کوئی بھی آدمی ان کے گھر پر نہیں آیا اور نہ ہی گاؤں کا کوئی آدمی ان عورتوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس کے بعد ایسے کرتے کرتے شام ہونے کو آئی مگر گاؤں سے کوئی بھی شخص ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے گھر نہیں پہنچا۔ اسی لیے پھر وہ 5 عورتیں قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی اور ان سے اس معاملے میں مدد کے لیے درخواست کرنے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ وہ ان کے شوہر اور اس کے غسل اور جنازے کا بندوبست کر دیں، مگر امام صاحب بھی نصیر کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے بھی اس معاملے میں مدد کرنے سے اور جنازے کی نماز پڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، بی بی آپ کا شوہر ایک شرابی تھا، بد اخلاق تھا، اسی لیے ہم اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی اور کے پاس چلی جائیں، شاید یہ کام کوئی اور کر دے۔ بیچاری پانچوں بیویاں اپنا سا منہ لے کر واپس گھر آ گئی، لیکن اب ان عورتوں کی پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ رات ہونے کو آئی تھی اور گھر میں صبح سے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے اب ان پانچوں بیویوں پر یہ بات بالکل صاف ہو گئی تھی کہ اب جو بھی کرنا ہے انہی کو کرنا ہوگا، ان کی اس گاؤں میں کوئی بھی مدد نہیں کرنے والا۔ اسی لیے پھر انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپنے شوہر کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں گھر کا بندوبست بھی کروا لیا۔ پھر انہوں نے ایک جاننے والی غریبی خاتون کو اپنے گھر بلایا جو کہ مدرسے میں عالمہ تھی، اور پھر ان کو تمام باتیں سنا دی۔ یہ سن کر اس عالمہ نے حدیث کی روشنی میں ان کو بتایا کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو عورتیں بھی مرد کی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ عالمہ نے بتایا کہ اب تو ہمارے پاس میں کوئی اور چارہ نہیں، تو اب ہمیں ہی ان کی نماز کو پڑھنا ہوگا، اسی لیے تم لوگ میت کو غسل دو اور کفن پہناؤ، اور ہم ہی میت کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور تدفین بھی ہم خود کر کر آئیں گے۔ یہ سن کر بیویوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو غسل تو پہلے ہی دیا ہے اور کفن بھی پہنا دیا۔ دوستو، یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں گھر میں ہی جنازے کی نماز پڑھی جانے لگی۔ اس عالمہ نے ان پانچوں عورتوں کی امامت کرتے ہوئے نماز جنازہ کو پڑھانا شروع کر دیا، مگر اسی وقت اللہ کا ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا کہ جس کو دیکھ کر یہ ساری عورتیں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ جی ہاں دوستو، آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ میت کی ابھی نماز جنازہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں مردے نے کفن میں لیٹے لیٹے اپنی پانچوں بیویوں کو باری باری پکارنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ان سب عورتوں کو کوئی وہم لگا، اسی لیے اس بات پر انہوں نے کوئی خاص دھیان نہ دیا، لیکن جب مردے نے کوئی جواب نہ پایا تو پھر وہ اچانک سے کفن لپیٹے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، اور خود کو کفن میں لپٹا دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ حیران ہوتا، ان سب عورتوں نے چیخ و پکار کرتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ یعنی کہ وہ سب ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگی، اور کمرے سے باہر جا کر سب نے سانس لی۔ اب کمرے کے اندر نصیر الدین کفن سمیت اپنی بیویوں کو نام لے کر پکارنے لگا۔ یہ سن کر بیویوں نے ہمت کی اور اس شخص کے کمرے میں پہنچ گئی۔ انہوں نے کمرے میں جا کر دیکھا کہ ان کا شوہر تو زندہ ہے اور وہ کفن میں لپٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ جب ان کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ ان کا کوئی وہم نہیں بلکہ یہ سچ ہے، تو ان کی جان میں جان آئی، مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا شوہر سکتے کی حالت میں تھا یا سچ میں مر چکا تھا، یہ انہیں معلوم نہیں چل پایا۔ اب ان کے شوہر کی سانسیں دوبارہ چلنے لگی تھی۔ اس کے بعد پانچوں بیویوں نے اپنے شوہر کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ان کے جانے کے بعد میں ان کے ساتھ میں کیا کیا ہوا۔ نصیر الدین نے جب یہ سنا کہ اس کے جنازے کی نماز کو پڑھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، تو یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور پھر اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور سچے دل سے رو رو کر اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ اب اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ پورے گاؤں کے ہر ایک اس شخص کے پاس میں وہ خود چل کر جائے گا اور ہر ایک سے معافی مانگے گا، اور یہی نہیں، جس کے ساتھ میں اس نے برا برتاؤ کیا یا اس کی وجہ سے جس کا دل دکھا، ان سب کے وہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، اور آج سے ہی وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ نصیر الدین بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ موت کو اتنے قریب سے دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اللہ نے اس کو اس لیے مہلت دی کہ وہ شرابی اور جوانی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے حق میں بہت اچھا تھا۔ اس نے دو عورتوں سے اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ وہ بے سہارا تھی، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کرنے کا موقع عطا کیا۔ دوستو، آج ہم لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں، کل آپ کو جب موقع ملے نہ ملے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا یا کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا
کون سا لمحہ آخری ہو جائے. اور دوستو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی ہر کسی کو نہیں دیتا. کب ہماری واپسی کا حکم آ جائے، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے. ہر لمحہ آخری سمجھ کر جیا جائے تو ہر لمحہ توبہ کا ہوگا. اس واقعے کو سن کر آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں. کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور لکھیں. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے. آمین ثم آمین.